پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس بات پر وہ جو کافر تھا یعنی نمرود وہ لاجواب ہو گیا، اس لیے کہ یہ طاقت اور یہ جو اختیار ہے یہ سوائے رب ذوالجلال کے اور کسی کے پاس نہیں۔ اگلی آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور یہ جو واقعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو نظام کائنات میں اختیارات ہیں انہی کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، رب جلال نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہ دیکھا اس شخص کی طرف کہ جو ایک بستی سے گزرا تو وہ بستی جو ہے وہ پوری کی پوری اپنے چھتوں کے بل زمین میں دھسی ہوئی تھی، وہی خاویۃ، وہ بستی جو ہے وہ گری ہوئی تھی، تباہ ہو چکی تھی، علی عروشها، اپنے ہی مکانوں کے چھتوں پر، یعنی چھت جو ہے وہ زمین کے ساتھ مل گئے تھے اور وہ مکانات زمین بوس ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس شخص نے اس بستی کا یہ حال دیکھا تو اس نے کہا کہ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص نے کہا کہ اللہ اس بستی والوں کو مرنے کے بعد تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اس بستی کا جو حال ہے، یہاں جو لوگوں کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں، ان بستیوں کو تو دوبارہ کیسے آباد کرے گا اور ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالی نے اس شخص کو مشاہدہ کروانے کے لیے رب ذوالجلال نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے اس پر موت طاری کر دی 100 سال کے لیے، اسی بستی میں اس پر ہم نے 100 سال کے لیے موت طاری کر دی، ثم بعث، پھر ہم نے اس کو زندہ کر کے اٹھایا، قال کم لبثت، اور پھر ہم نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے، کتنی مدت یہاں تم سوتے رہے یا قیام کرتے رہے؟ اس شخص نے کہا قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نے کہا میں ایک دن یا ایک دن کا آدھا حصہ یہاں ٹھہرا ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، رب جلال نے فرمایا تم 100 سال تک یہاں ٹھہرے رہے، فانظر الی طعامک، فرمایا جو تم ساتھ میں کھانا تمہارے تھا اور جو پینے کی چیز تھی اس کی طرف نظر کرو، لم یتسنہ، نہ وہ سڑی ہے، نہ اس میں بدبو پیدا ہوئی ہے، نہ وہ خراب ہوئی ہے، وہ بالکل تر و تازہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور فرمایا کہ وانظر الی حمارک،
اور دیکھو اپنی سواری کی طرف، اپنے وہ گدھے کی طرف جس پر تم سوار ہو کر اس بستی میں آئے تھے، تو اس کی تو نشانیاں بھی مٹ گئی تھی، یعنی اس کے مرنے کے بعد جسم ختم ہو کر ہڈیاں بھی منتشر ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ان دونوں چیزوں کی طرف، کہ کھانا اور جو پینے کا مشروب تھا وہ بالکل صحیح سلامت ہے، اور جو جانور ہے وہ بالکل ختم ہو چکا، اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئی۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں گے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور فرمایا کہ دیکھو ان بوسیدہ ہڈیوں کی طرف، جو تمہاری سواری کی بوسیدہ ہڈیاں ہیں ان کی طرف دیکھو کہ کس طرح ان ہڈیوں کو آپس میں جوڑا جائے گا، اور پھر کس طرح ان پر جو ہے وہ گوشت چڑھا کر اس کے اندر زندہ جان پیدا کی جائے گی۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، پھر جب ان پر موت یعنی موت کے بعد زندہ ہونا جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، تو انہوں نے کہا کہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس شخص نے کہا کہ میں اس بات پر میرا یقین پختہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔ یہ واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے، بعض نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اس واقعے سے مراد ہے، بعض نے کہا حضرت خضر علیہ السلام اس سے مراد ہیں، بعض نے کہا کہ کوئی اور اللہ کا نبی تھا جو اس واقعے سے مراد ہے۔ الغرض قرآن مجید میں یا کسی صحیح حدیث پاک میں اس بات کی مصدقہ خبر نہیں ہے کہ اس سے مراد کون ہے، لیکن اکثر مفسرین نے حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا کہ یہاں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظارہ کرایا وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور وہ ایک بستی سے گزرے تو اس بستی کا جو ہے وہ بالکل اجڑا ہوا تھا معاملہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی بارہ نام اس بستی کو تو دوبارہ کیسے آباد کرے گا، دوبارہ اس بستی کو کیسے، بستی کے رہنے والوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری فرما دی یا ان کو سلا دیا، وہ 100 سال تک اس حالت میں رہے۔ جب ان پر یہ کیفیت طاری ہوئی تھی تو وہ وقت تھا صبح کا، یعنی جب سورج نکلتا ہے، اور جب یہ دوبارہ نیند سے یا موت سے بیدار ہوئے تھے، دوبارہ جب ان کے اندر زندگی آئی تھی تو وہ وقت تھا سورج ڈھلنے کا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ پوچھا کہ تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے رہے، تو انہوں نے کہا کہ میں 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ، اس لیے کہ جب سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا، اب جب اٹھے ہیں تو شام کا وقت ہے، تو وہ اپنی معلومات کے اپنی عقل کی بنا پر انہوں نے یہ کہا کہ میں صبح کو یہاں سویا تھا اور شام کو اٹھ گیا ہوں، یعنی 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں 100 سال یہاں قیام کروایا ہے، اور پھر تم دیکھو اپنے کھانے پینے کی طرف اور سواری کی طرف۔ اب فطرتی بات یہ ہے کہ جو کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے وہ 1 دن چل جائے گی، دوسرے دن اس کو سڑ جانا ہے، دوسرے دن اس کو سڑ جانا ہے، خراب ہو جانا ہے، تیسرے دن اس پہ کیڑے پڑ جانے ہیں، اور پھر وہ سوکھ جانی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ جبکہ جو زندہ سواری ہے
وہ اس کو اگر کچھ کھانا پینا نہ بھی دیا جائے تو وہ بھی کم سے کم 3-4 دن تو وہ زندہ رہے گی، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، وہ 3-4 دن 5 دن تو وہ زندہ رہے گا، اس کے بعد پھر اس میں جو ہے وہ زندگی کی روا ختم ہو جائے گی اور وہ مرنے کے قریب ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد کئی مہینے لگتے ہیں اس کا جسم ختم ہونے اور ہڈیاں گلنے میں۔ کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ نشانی دکھائی، فرمایا کہ جو چیز گھنٹوں میں ختم ہوتی ہے وہ 100 سال تک بھی تر و تازہ ہے، اور جو ہفتوں میں موت جس پر طاری ہو کر مہینوں میں ختم ہوتی ہے وہ اس کا حال دیکھو، اس کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں، اس کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں۔ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا یقین پختہ ہو جائے۔ اگر جانور سلامت رہتا اور کھانا پینا سڑ جاتا تو ان کی عقل یہ کہہ سکتی تھی کہ کھانا تو دوسرے دن بھی خراب ہو سکتا ہے، کیا پتہ میں 2-3 دن کے بعد اٹھا ہوں، 100 سال تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن سواری کی کیفیت دیکھ کر ان کو یہ معلوم ہو گیا، یقین پختہ ہو گیا کہ یہ سواری کی جو بوسیدہ ہڈیاں ہیں یہ تو ہڈیاں ویسی ہی دکھ رہی ہے جیسی میں نے اس بستی والوں کی دیکھی تھی۔ اور پھر اللہ تعالی نے ان ہڈیوں کو دوبارہ سے جوڑ ملا، اس پر گوشت چڑھ کر اس کے اندر جان آئی، تو جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، کہا کہ مجھے یقین پختہ ہو گیا کہ میں اس بات کا میرے پر یقین پختہ ہو گیا کہ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام یا کسی اور نبی کا تذکرہ، لیکن اللہ تعالی نے یہاں اپنی قدرت کاملہ کا بیان مقصود ہے کہ اللہ تعالی ہی ہے کہ جو ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ سے زندہ کرنا اور زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آج دنیا کتنی ترقی پذیر ہو گئی، آج دنیا کتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، لیکن موت کا علاج ابھی تک کوئی بھی نہیں ہو سکا اور قیامت تک نہیں ہو سکے گا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت کے ہی قبضہ قدرت میں ہے، یہ اختیار اللہ انسانوں میں سے کسی کو نہیں عطا فرماتا، کہ زندگی اللہ رب العزت کی ہی طرف سے ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اسی عنوان کے تحت بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ 3 واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود کے ساتھ، پھر دوسرا واقعہ ہے تو عزیر علیہ السلام کا کہ جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والا، یہ تیسرا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے تواتر کے ساتھ بیان کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارینی، اے رب مجھے دکھا، کیف تحیی الموتى، کہ تو مردوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے۔ ایک شخص مر گیا، اس کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، تو مجھے اس کا نظارہ دکھا۔ تو قال اولم تؤمن، اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا تمہیں ہم پر یقین نہیں، تمہیں اس بات پر یقین نہیں کہ اللہ تعالی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بلا، بالکل یقین ہے، لیکن میں اپنے یقین کو اور پختہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے یقین کو مزید پختگی دینا چاہتا ہوں۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب کے لیے، دل کو اور زیادہ مطمئن کرنے کے لیے میں یہ نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم 4 پرندے پکڑو، مختلف قسم کے، مختلف نسل کے، اور پھر اس کے بعد کیا کرو فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 4 پرندوں کو پکڑو، ان کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کے پر نوچ لو،
ان کی کھال اتار دو اور پھر ان کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو اور ان ٹکڑوں کو آپس میں مکس کرو، اور مکس کرنے کے بعد ان کو 4 الگ الگ چوٹیوں پر، پہاڑیوں پر دور دور رکھ دو۔ یعنی 4 پرندوں کا گوشت مکس کرو، اس میں سے تھوڑا ایک پہاڑی پر رکھو، تھوڑا دوسری پر، پھر تھوڑا تیسری پر، تھوڑا چوتھی پر رکھو اور سروں کو اپنے پاس رکھو۔ اس کے بعد کیا کرو؟ فرمایا کہ اس کے بعد ثم ادعوهن، پھر آپ ان کو آواز دو تو وہ کیا کریں گے؟ وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندے لیے، ان کو ذبح کیا، گوشت ملایا، 4 پہاڑوں پر رکھا اور پھر خود زمین پر آ کر ان کو آواز دی ان کے نام کے ساتھ۔ جب ان کو آواز دی تو رب ذوالجلال کی قدرت کاملہ سے جس پرندے کی بوٹی اس چوٹی پر تھی وہ وہاں سے اڑی، جس کی بوٹی وہاں تھی وہ وہاں سے اڑی، جس کی وہاں تھی وہ وہاں سے اڑی، 4 پہاڑوں سے الگ الگ بوٹیاں اڑی اور اپنے اپنے جسم کے ساتھ جڑتی گئی۔ پھر ان پر پر آئے اور پھر جو سر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے وہ سر ان جسموں کے ساتھ جڑے اور وہ پھر دوبارہ زندہ ہو گئے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، قرآن بیان کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ قرآن۔ وہ پرندے جو ذبح ہو گئے، وہ پرندے جن کا گوشت بن گیا، وہ پرندے جن کا گوشت مکس کر کے الگ الگ پہاڑیوں پر رکھ دیا، اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم ان کو آواز دو، ان کی بوٹیاں بھی تمہاری آواز سنیں گی اور وہ پھر الگ الگ جگہوں سے ہوتی ہوئی اپنے جسموں کے ساتھ جڑے گی اور پھر وہ تمہارے پاس کیا ہے؟ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یقین رکھیے کہ اللہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ رب ذوالجلال بڑی قدرت والا ہے، بڑے غلبے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی یہ نشانی ہے کہ ان مردہ بوٹیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سن کر اور پھر وہ اپنے جسموں سے جڑ کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں۔ قرآن ہے، کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، یہ رب کی قدرت کاملہ ہے۔ اب یہاں جو اہل قلب، اہل محبت مفسرین نے جو نقطہ لکھا ہے، فرمایا وہ پرندے تھے، ان کو ذبح کر دیا تھا، ان کی جسموں سے ان کی کھال اتار دی گئی تھی، ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، جوڑ الگ ہو گئے تھے، بوٹی الگ ہو گئی تھی، اور ان کے جسم ٹکڑے کر کے الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیے گئے تھے، اور پھر دور کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی۔ اب ان پرندوں کی ان بوٹیوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنی یا نہیں سنی؟ سنی یا نہیں سنی؟ سنی۔ جن کے جسم بھی سلامت نہ ہو، جن کے اندر ہڈیاں بھی سلامت نہ ہو، جن کی بوٹیاں بھی الگ الگ ہوں، ان پرندوں کو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دور سے آواز سنا سکتا ہے، تو فرمایا کہ ہمارے مصطفیٰ کریم تو جسم بھی سلامت ہے، ہاں، ہمارے نبی کا تو جسم بھی سلامت ہے، قبر انور کے اندر روح بھی سلامت ہے، اور جسم کے ساتھ روح کا تعلق بھی قائم ہے۔ تو فرمایا کیا رب ذوالجلال کی قدرت کاملہ یہاں کمزور پڑ جاتی ہے کہ امتی کی بات نبی تک نہیں پہنچ سکتی؟ ہاں، جو رب ابراہیم علیہ السلام کی آواز ان کٹی ہوئی بوٹیوں کو سنا سکتا ہے، تو وہ رب امتی کی صدا اپنے نبی کو کیوں نہیں سنا سکتا؟ ہاں، سنا سکتا ہے کہ نہیں سنا سکتا؟ اللہ کی قدرت پر کس کس کو یقین ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ابھی بھی کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا ہے میرے خیال سے۔
مجھے ایک شخص نظر آ رہا ہے، اس کا ہاتھ نہیں اٹھائیے، آپ کو یقین نہیں ہے میرے خیال سے کالی ٹوپی والے۔ اللہ کی ذات پر کبھی بھی کسی سے جو ہے نا کمپرومائز نہ کرو۔ اللہ پر یقین سب کو ہونا چاہیے، یہ یاد رکھو۔ یہ میں آپ کو عقیدے کی بات بتا رہا ہوں۔ کوئی بھی شخص اس طرح کہے نا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے بارے میں کہ ہاتھ اٹھاؤ، تو فوراً ہاتھ اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ یہ خدا نخواستہ کہیں شیطان کسی دل کے کونے میں تمہارے جو ہے وہ ضرب نہ لگا رہا ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پہ نہ شرم کرو نہ غیرت کرو۔ یاد رکھو، جس نے شرم کی، غیرت کی، تو پھر وہ سوچ لے کہ دل کے کسی کونے کے اندر شیطان بیٹھا ہے جو ڈنگ لگا رہا ہے۔ سمجھے بات؟ اپنے نام پہ بالکل نہ اٹھاؤ، لیکن اللہ اس کے رسول کے نام پہ، اس کی توحید پر، اللہ کے رسول کی رسالت پر ہاتھ ضرور اٹھاؤ۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ان بوسیدہ ہڈیوں کو، بوسیدہ بوٹیوں کو آواز سنا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو آواز نہیں سنا سکتا؟ ہاں، ایک امتی یہاں سے اگر پکارے تو نبی وہاں سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے؟ اللہ تعالیٰ سنانے والا ہے نا۔ اور میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ اگر نبی سن رہے ہیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی طور پر حقیقی کوئی کمال نہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ طاقت اس کو، ان کو کس نے دی؟ یہ قوت ان کو کس نے دی؟ یہ توفیق ان کو کس نے دی؟ اللہ رب العزت۔ حقیقی سماعت اللہ کی ہے، اور پھر اس سماعت کا مظہر اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی بناتا ہے، اولیاء کو بھی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر نہ انبیاء سن سکتے ہیں، نہ اولیاء سن سکتے ہیں، نہ انبیاء کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، نہ اولیاء دے سکتے ہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی عطا کے بغیر۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنی حضرات جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر ولیوں سے مانگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر نبیوں سے مانگتے ہیں، غلط ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ بالکل نہیں۔ برملا جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر نبیوں سے مانگا جائے، اللہ کو چھوڑ کر ولیوں سے مانگا جائے، ایسا شخص مشرک ہے، مشرک ہے، مشرک ہے۔ یہ پنوں سے باندھ لو۔ اگر انبیاء سے بھی کوئی شخص کسی چیز کی جو ہے وہ استمداد کرتا ہے تو اس کا دل اور دماغ اس بات پہ جو ہے وہ تصور اس کے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کسی لحاظ سے بھی انسان مسلمان کے ذہن و دل و دماغ سے محو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ان کو آواز دو، یہ آئیں گے آپ کے پاس، اور وہ آئے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑی غالب حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھائے، اور یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ابھی زندہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہاں، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ انسان کو پہلی مرتبہ بنانا یہ مشکل کام ہے، اور کسی بھی چیز کو اگر ایک انسان کو بلا تشبیہ و تمثیل بات کی جائے کہ یہ اگر ٹیکس کسی زمانے میں بالکل اس کی کوئی شکل نہیں تھی، پہلی دفعہ جس شخص نے بنائی تھی تو اس نے بڑی اس کے اوپر ریسرچ کی ہوگی نا کہ کیسی بنائی جائے، کس سے بنائی جائے، کیا شکل و صورت ہو، وہ مشکل۔ جب ایک دفعہ بن گئی تو اب اس کی کاپی کرنا کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو بنانے تو اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ جب انسان کو بنایا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، تو دوبارہ اس کو بنانا کیا مشکل ہے؟ رب ذوالجلال کو کن فیکون کا مالک ہے، وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح ابھی کسی کو زندہ کر رہا ہے تو یہ قیامت کے دن میں پوری انسانیت، پوری کائنات کو دوبارہ سے زندہ فرمائے گا، اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بیان فرمائی۔
اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو اپنی راہ میں صدقہ کرنے اور خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، اور یہ کئی آیات بینات ہیں، تقریباً کوئی 10 سے 12 آیت مبارکہ ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے صدقے کرنے پر، صدقہ کرنے اور کیسے کرنا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ رب جلال نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم، فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال سے، اپنے حلال کمائے ہوئے مال سے، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جیسے زمین میں ایک فصل اگی اور اس فصل پر 7 خوشے اگے، 7 سنابل، 7 خوشے اس ٹہنی پر یا اس فصل میں اگے، اور فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہیں، ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے انسان کے صدقہ کرنے کو۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 1 درہم صدقہ کرتا ہے، یا آج کی کرنسی کے مطابق کوئی 1 روپیہ بھی اللہ کی بارگاہ میں نیک نیتی کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی ٹہنی اگی، فصل اگی، اور اس ایک ٹہنی کے اوپر 7 خوشے نکلے اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہو، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر 700 اجر عطا فرماتا ہے۔ ہاں، مثال یوں لیں کہ ایک فصل ہوتی ہے نا، جیسے بھٹے کی فصل ہوتی ہے، تو ایک ٹہنی ہوتی ہے، اس پر ایک ہی بھٹا ہوتا ہے، ایک بھٹے کے اندر کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100 بھی ہو سکتے ہیں، 100 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی ٹہنی پر اگر 7 بھٹے نکل آئیں اور ہر بھٹے کے اندر 100 دانے ہوں، تو فرمایا انسان اگر اخلاص اور للہیت کے ساتھ ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس کو دگنا کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس 700 کو 1400 بھی بنا دیتا ہے۔ یہ اس کے اخلاص اور للہیت پر بات ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑی وسعت والا۔ یہ ایک انسان ہے، وہ ایک نیکی کرتا ہے، وہی نیکی دوسرا انسان کرتا ہے، وہی نیکی تیسرا انسان کرتا ہے۔ اب تینوں کی نیکی تو ہے، لیکن جو اجر اللہ کی طرف سے مل رہا ہے وہ ایک طرح کا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کروڑوں کی ملکیت کا مالک ہے، اور وہ کسی شخص کو 2 روٹیاں صدقہ کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ ایک شخص ہے جو متوسط طبقے کا آدمی ہے، دن بھر مزدوری کرتا ہے، رات کو کھاتا ہے، تو وہ 2 روٹیاں اللہ کی راہ میں کسی کو صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایک شخص ہے کہ اس کے پاس کل اس کی جو ہے وہ کمائی ہی 2 روٹیاں ہیں، یعنی اس کے پاس یہی 1-2 روٹیاں ہیں، یا تو وہ خود کھا لے یا اللہ کی راہ میں کسی کو دے دے، اور وہ خود کھانے کے بجائے رب کی رضا کے لیے صدقہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دے گا۔ تو کیا ان تینوں کے عمل پر ایک جیسی نیکیاں ملے گی؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ ایک شخص کو کروڑوں روپیہ ہے، وہ بھی جو ہے وہ 2 روٹیاں صدقہ کر رہا ہے، جو روزانہ چند پیسے کماتا ہے وہ بھی 2 روٹیاں صدقہ کر رہا ہے، اور جس کے پاس ہیں ہی 2 روٹیاں ٹوٹل، اور وہ بھی سارا کا سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہے، تو ان تینوں کی نیکیاں ایک جیسی نہیں ہوں گی، ان تینوں کا عمل ایک جیسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر ایک جیسا نہیں عطا فرمائے گا۔ تو جو کروڑوں میں سے 2 روٹیاں دے رہا ہے تو ان کو 2 روٹیوں کا ثواب ملے گا،
جو اپنے پورے دن کی کمائی میں سے 2 روٹیاں صدقہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بھی عطا فرمائے گا، اور جو صرف 2 روٹیاں ہی ملکیت میں ہیں وہ سارا کا سارا صدقہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1400 گنا تک بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کے عمل، اس کے اخلاص، اس کی للہیت اور اس کی نیت اور خلوص کو دیکھتے ہوئے اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں 1 درہم صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 10 لاکھ کا نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص نے یہ سنا تو وہ پہنچا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ کوئی شخص اگر 1 صدقہ کرے، 1 روپیہ یا 1 درہم صدقہ کرے تو اس کو 10 لاکھ کا اجر ملے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم سے کسی نے غلط کہا ہے، میں نے ایسے نہیں کہا میں نے تو یہ کہا ہے کہ جو 1 درہم یا 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ 20 لاکھ درجات بلند کر کے اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ ہر ایک کے عمل الگ الگ ہے، اور وہ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، تو ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم صدقہ کر رہے ہو، کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہو، کسی کے ساتھ اگر خیرخواہی کر رہے ہو، کسی کو اگر تم خیرات کر رہے ہو، دے رہے ہو، تو فرمایا کہ دینے کے بعد پھر اس کا احسان مت جتلاؤ، اس کا احسان مت جتلاؤ، ما انفقوا منا ولا اذى، اور نہ ہی اس پر ان کو تکلیف پہنچاؤ۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ آپ نے خیر خواہی کی ہے تو یہ نہیں ہے کہ جہاں وہ ملے، دیکھا تمہیں دیا تھا آج اس قابل ہو گئے، یا فلاں جگہ دیکھو میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، میں نے فلاں کو یہ دیا، میں نے فلاں کو وہ کیا، میں نے فلاں کو یہ کیا، میں نے فلاں کو یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو پھر احسان مت جتلاؤ، احسان کے ساتھ ساتھ من ولا اذى، جس کو دے رہے ہو اسے تکلیف مت پہنچاؤ۔ تکلیف پہنچانا کیا ہے کہ پھر بات اس پہ مجمع عام میں لوگوں کے سامنے گاتے پھرو، جہاں محفل میں وہ بیٹھا ہو کہ تیرے ساتھ میں نے یہ خیر خواہی کی، تیرے ساتھ میں نے یہ مہربانی کی، تیرے ساتھ میں نے یہ کام کیا۔ پھر اچھا یہ بات چلو جب تک بات بنی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ مہربانی احسان کیا ہے، کسی کو کچھ مدد کی اللہ کی رضا کے لیے اور اس سے تھوڑی انبن ہو گئی، پھر دیکھو معاشرے کے اندر اس کی ضلالت کیسا اس کو جو ہے وہ ننگا کرتے ہیں لوگ۔ دیکھو اس کی اوقات، کل یہ میرے ٹکڑوں پہ پلتا تھا، میں اس کو فلاں چیز دیتا تھا، میں اس کو فلاں چیز دیتا تھا، ایسا ہے یا نہیں؟ معاشرے کی بات بتا رہا ہوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرنے کے بعد اللہ رب نے فرمایا کہ نہ احسان دکھلاؤ نہ تکلیف دو، لہم اجرہم عند ربہم، بلکہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے تمہیں ملے گا۔ اس بندہ تمہیں کچھ بھی نہیں دے گا، بندہ کچھ بھی نہیں دینے والا، اس کا اجر اللہ دے گا۔ اور جو شخص اللہ کی واقعی اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا کہ ان پر نہ تو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوف اور غمگینی ان سے اٹھا لے گا، خوف اور غمگینی ان سے اٹھا لے گا۔ آگے فرمایا قول معروف، لوگوں سے اچھی بات کرو، جس کے ساتھ احسان کرو، جس کے ساتھ مہربانی کرو، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو جب کچھ دو تو فرمایا اللہ نے فرمایا اس سے اچھی بات کرو، قول معروف، ان سے محبت والی بات کرو، پیار والی بات کرو، ومغفرہ، اور درگزر کرو کہ اگر کوئی ایسی بات ہے بھی تو اس موقع پر اس کو احسان مت جتلانا، درگزر کرو۔ خیر من صدقۃ یتبعها اذى،
اللہ فرماتا ہے ایسے صدقے سے تو بہتر ہے یہ کہ جس پہ تم کسی کو تکلیف دو. ہاں اللہ فرماتا ہے کہ جو صدقہ کرنے کے بعد تم لوگوں کو جتلاؤ اس سے بہتر ہے نہ دو. ہاں اس سے بہتر کیا ہے؟ نہ دو. خیر من صدقۃ یتبعها، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ تم کسی کے ساتھ مہربانی کر کے اچھی بات کر جاؤ، بجائے اس کے کہ اس کو کچھ دے کر پھر اس کے بعد احسان جتلاؤ اور اس کے ساتھ جو ہے معاملات کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قول معروف، اس سے اچھی بات کر لو، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کچھ دینے کے. بعد میں تم گاتے پھرو گے یہ اس کی تکلیف کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا صدقہ کبھی قبول نہیں فرماتا. ہاں اس لیے اللہ کی راہ میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو کسی کو تکلیف مت دے. اچھا پھر یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ مالی طور پر احسان کرے یا مالی طور پر کسی کے ساتھ خرچ کرے تو اس کو جتلا کر ہی احسان دلائے یا اس کو جتلا کر ہی تکلیف دے. تکلیف دینے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. یعنی ایک شخص اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے اور لوگوں پہ جو ہے وہ اتنا بڑا احسان چڑھا رہا ہے کہ جیسے کوئی یہ لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے. اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یعنی قربانی کے دن ہے. قربانی کس کے لیے کی جاتی ہے؟ کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے. اس کا ثواب کون دے گا؟ اللہ دے گا. لوگوں پہ احسان ہے، لوگوں پہ احسان ہے، پڑوسی پہ احسان ہے، گلی والوں پر احسان ہے، محلے والوں پر احسان ہے. اللہ نے فرمایا قربانی کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس قربانی کا خون زمین پر بہنے سے پہلے تمہارے اجر معاف کر دے گا. ہاں لیکن اگر کوئی شخص پورا ایک مہینہ محلے والوں کے ناک میں دم کر کے رکھے اور اس کے بعد پھر قربانی کرے تو کیا اجر ملے گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا اس بات، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اب آپ اندازہ کرو ہمارے معاشرے کا حال ایسا ہے یہ نہیں. ایک گلی میں ایک گائے آتی ہے اور ادھر سے بھی بات اور ادھر سے بھی بات. ایک گائے کی وجہ سے 50 گھر ایک گائے کی وجہ سے 50 گھر گلی میں اگر موجود ہیں تو ان کا آنا جانا دشوار. تو یہ تو نیکی نہیں ہے. حقوق عامہ تلف کر کے تو نماز پڑھنے کا بھی حکم نہیں ہے. حقوق عامہ تلف کر کے تو نماز پڑھنے کا بھی حکم نہیں ہے. تو پھر یہ کیا طریقہ کار ہے یہ نہیں. بہت سے علاقوں میں ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ وہاں وہ سارے علاقے والے محلے والے مل کر کسی ایک جگہ منتخب کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ عارضی طور پہ کوئی انتظام کر کے سارے جانور وہاں رکھے جاتے ہیں. جس کو قربانی کی خدمت کرنی ہے وہاں آئے خدمت کرے، جس کو قربانی کا جانور دیکھنا ہے وہاں آئے دیکھے. ضروری ہے دروازے پر کھوٹے پہ باندھنا؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو. یہ نہیں کہا کہ دروازے پر کھوٹے پر ایک مہینہ باندھو، ہر آتے جاتا پوچھے بھائی کس کی ہے، فلاں شخص کی ہے، فلاں شخص کی ہے، کتنے کی لے گیا ہے، فلاں اتنے کی لے کر آئے. ابے یار اتنے بہت منڈی لوٹ کے لے آئے تو یار ایسے نہیں ہوتا ہے. اب جو منڈی لوٹ کے لے آئے تو اس کا سینہ اتنا چوڑا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رضا تو پھر پیچھے ہو گئی نا. حالانکہ وہ کہنے والا کہے گا کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن عمل یہ بتا رہا ہے، عمل یہ بتا رہا ہے. تو کسی کو تکلیف. اچھا پھر یہ چیز نہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ کی راہ، اللہ کی رضا کے لیے لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر ربیع الاول پہ لائٹنگ ہوگی، ہاں پوچھا جائے کیوں؟ بھائی اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ناراض کرو گے، ان کے لیے تکلیف کا سامان کرو گے. ہاں ایسا ہے یا نہیں؟ یہ غلط روشیں ہمارے ہاں اہل سنت میں چل پڑی اور ان کو دین کا نام دے دیا گیا. حالانکہ لوگوں کے لیے تکلیف کا سامان ہونے والا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عمل کیا جائے اور اس پہ لوگوں کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس عمل سے راضی نہیں ہوگا، چاہے آپ کروڑوں کا کیوں نہ کرو.
چاہے آپ صبح شام تسبیح لے کے کیوں نہ گھومو، کبھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے نہ، ادھر کیا ہے اور عمل کیا ہے، سمجھ رہے؟ اسی طرح لوگ محرم کے اندر ابھی آ رہا ہے محرم، پوری رات حلیم بنائیں گے، ادھر سے بھی گلی بند ادھر سے بھی گلی بند۔ کیا یہ فرض ہے کہ گلی میں 50 دیگیں حلیم بنانا؟ بھائی آپ کیٹرنگ والے سے بنوا لو 2-4 دیگیں، اللہ کی رضا کے لیے نا، ساری مخلوق کو کھلانے کا ٹھیکہ آپ کا نہیں ہے۔ ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہت ملی تو وہ اللہ سے دعا کی کہ اے بارے الہ، میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو نے مجھے پوری دنیا کی بادشاہت دی ہے، پوری دنیا کی بادشاہت دی ہے، میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں کی بھی لگایا، جنوں کو بھی لگایا، حکم دیا پوری روئے زمین کا سارا گندہ اٹھا کر لے آئے، اور پوری روئے زمین پر اعلان کر دیا، خشکی پر بھی اور پانی پر بھی اور ہواؤں میں بھی جتنی مخلوقات ہیں سب حضرت سلیمان پیغمبر کی دعوت پہ آئے۔ اور پھر ہوا کیا؟ سمندر سے ایسی مخلوق نکلی کہ جو کچھ انتظام کا سارا چٹ کر گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 1 مہینے تک اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑے رہے۔ اے بار الہ، یہ تیری قدرت ہے، یہ تیرا کام ہے، یہ میرا نہیں، یہ تیری قدرت کاملہ ہے کہ تو کس مخلوق کو کتنی خوراک عطا فرما رہا ہے، تو سب کا ٹھیکہ ہم نے نہیں ہے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرنا ہے جو لوگوں کی تکلیف سے دور ہو، ایسا ہے یا نہیں؟ تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں جو بھی کام کیا جائے، اگر وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا سامان بن رہا ہے تو پھر سوچ لو کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا عمل قبول نہیں ہے، ایسا عمل قبول نہیں، جس کا ذکر اگلی آیت مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ آئے گا۔ ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے اس کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ قرآن کے احکامات ہیں۔